وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. سورت العمران آیت نمبر 78 to 91. لفظی ترجمہ وَإِنَّا اور بے شک منہم ان میں سے ہے لفریقاً البتہ ایک فریق یلوونا جو موڑتے ہیں السنتہم اپنی زبانیں بالکتاب کتاب پڑھنے کو لتحسبوہ تاکہ تم جانو اسے من الکتابی کہ وہ کتاب میں سے ہے وما حالانکہ نہیں ہوا وہ من الکتابی کتاب میں سے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے وما حالانکہ نہیں ہوا وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے وَيَقُولُونَ اور وہ بولتے ہیں علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں ما نہیں کانا ہے لبشرٍ کسی آدمی کا ان یؤتیہ کہ عطا کرے اسے اللہ اللہ الکتاب کتاب والحکمہ اور حکمت والنبوۃ اور نبوت ثم پھر یقول وہ کہے للناسی لوگوں کو کونو کہ تم ہو جاؤ عباداً بندے لی میرے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ولیکن اور لیکن کونو تم ہو جاؤ ربانیین اللہ والے بما اس لیے کہ تم ہو تعلمون الکتاب سکھاتے کتاب وبما اور اس لیے تم ہو تم خود بھی تدرسون پڑھتے ولا یأمر اور نہ حکم دے گا تمہیں ان تتخذوا یہ کہ تم ٹھہراؤ ملائکتا فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو ارباباً پروردگار ایأمرکم کیا وہ حکم دے گا تمہیں بالکفری کفر کا بعد اس کے کہ تم مسلمون مسلمان ہو چکے ہو وَإِذْ اور جب اخذ لیا اللہ نے
میثاق عہد، النبیین نبیوں سے، لما کہ جو کچھ آتیتوکم میں دوں تمہیں، من کتابن کتاب سے، و حکمتن اور حکمت سے، ثم پھر جاء آئے، کم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، مصدق لما سچا بتائے، اس کتاب کو جو معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، وَلَتَنْصُرَنَّهُ اور تم ضرور مدد کرو گے اس کی، قال اس نے فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ اور تم نے قبول کیا، عَلَىٰ ذَلِكُمْ اس پر، اِصْرِي میرا عہد، قالوا بولے، اقررنا ہم نے اقرار کیا، قال اس نے فرمایا، فاشہدوا تو اب تم گواہ رہو، وَأَنَا اور میں، مَعَکُمْ تمہارے ساتھ ہوں، مِنَ الشَّاہِدِينَ گواہوں میں سے، فَمَن پھر جو، تولا پھر جائے، بعد ذَلِکَ اس کے، فَأُولَئِکَ تو وہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون نافرمان، افغیر کیا اب سوائے، دین اللہ اللہ کے دین کے، یبغون وہ ڈھونڈتے ہیں، وَلَہُ اور اسی کا ہے، اسلم فرما بردار، ماں جو کوئی ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، طوعاً خوشی سے، وکرہاً اور یا ناخوشی سے، وَإِلَیہِ اور اسی کی طرف، یرجعون وہ لٹائے جائیں گے، کل کہہ دیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما اور جو، انزلا نازل کیا گیا، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور اس کی اولاد پر، وما اور جو، اوتیا دیا گیا، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور دوسرے نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق فرق نہیں کرتے ہم، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں، وَمَن یبتغی اور جو چاہے گا، غیر سوائے اسلام کے، دیناً کوئی اور دین، فلن تو ہرگز نہ، یقبلا قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وَہُوَ اور وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، کیف کس طرح، یہدی ہدایت دے گا، اللہ قوماً ایسے لوگوں کو، جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، ان یہ کہ، الرسول رسول، حق سچا ہے، وجاء اور آئیں، ہم البینات ان کے پاس کھلی نشانیاں، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم لوگوں کو، ظالمین ظالم، اولئک یہی لوگ، جزاؤہم ان کی سزا ہے، ان یہ کہ، علیہم ان پر، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کی، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں۔
لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے عذاب ولا اور نہ ہم انہیں ینظرون مہلت دی جائے گی الا مگر الذین جنہوں نے تابوا توبہ کی من بعد اس کے واصلحوا اور اصلاح کی فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین بے شک جو لوگ کفروا کافر ہو گئے بعد ایمانہم اپنے ایمان کے ثم ازدادوا پھر بڑھتے گئے کفرن کفر میں لن تقبل ہرگز نہ قبول کی جائے گی توبتہم ان کی توبہ واولئک اور وہی لوگ ہیں ہم الضالون گمراہ۔ ان الذین بے شک جنہوں نے کفروا کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہی تھے فلن یقبل تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا من احدہم ان میں سے کسی سے ملء الارض زمین بھر کا ذہباً سونا ولا افتدی اگرچہ بدلہ دے بھی اس قدر سونا اولئک یہ لوگ ہیں لہم ان کے واسطے عذاب عذاب علیم دردناک وما اور نہیں لہم ان کے واسطے من ناصرین کوئی مددگار۔ تفسیر آیت نمبر 78۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس آیت میں یہود کے ہی ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے کتاب الہی یعنی تورات میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ 2 جرم اور بھی کیے۔ ایک تو یہ کہ زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف واقعہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے، اور دوسرے وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ باور کراتے یعنی اللہ سے جوڑتے، خود باتیں کر کے اس کو کیا کہتے کہ اللہ نے ایسے بتایا، اللہ نے ایسا فرمایا کتاب میں۔ لیکن اگر آج ہم غور کریں تو بدقسمتی سے امت محمدیہ کے مذہبی پیشواؤں میں بھی یہی چیز اب پائی جانے لگی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی کہ آپ سے سب نے فرمایا تھا کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم با قدم پیروی کرو گے۔ اس پیشن گوئی کے مطابق بکثرت ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض کی خاطر، دنیاوی فائدوں کی خاطر یا پھر جماعتی تعصب کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں۔ پڑھتے تو قرآن کی آیت ہیں لیکن اس سے مسئلہ اپنا خود ساختہ بیان کر دیتے ہیں، اس سے اپنی مرضی کا مطلب نکال لیتے ہیں اس آیت سے اور لوگوں کو وہی بیان کر دیتے ہیں، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں جی مولوی صاحب نے بتایا، قرآن کی آیت پڑھ کر فتویٰ دیا، اور حالانکہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ چیز کتنی عام ہے کہ لوگ خود بات کرتے ہیں اور آرام سے اس کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔
تو بغیر تصدیق کے کسی بات کو بھی قرآن اور حدیث سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وہ تو دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے، ان کو پتہ ہے یہ اللہ کی کتاب میں یہ بات ایسے نہیں ہے، اور اس کو اللہ کی کتاب سے، اللہ سے منسوب کر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ویسے ہی کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اور پھر یہ کہ اس جھوٹ کو کس سے منسوب کیا جائے؟ اللہ سے منسوب کیا جائے، اللہ کے بارے میں بولا جائے۔ تو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کو جانے بغیر، تصدیق کیے بغیر قرآن اور حدیث سے ہرگز جوڑنا جائز نہیں۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ تو کوئی بات قرآن اور حدیث سے جوڑی جائے جب کہ وہ قرآن اور حدیث سے نہ ہو، اس کو قرآن اور حدیث سے منسوب نہ کیا جائے، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی آیات سے یا احادیث سے خود ساختہ مطلب نہ نکالے جائیں۔ پھر اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، نہ کہ خود سے جوڑتا ہے۔ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ یہ عیسائیوں کے زمن میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا تھا؟ خدا بنایا لیا تھا، خدا بنایا ہوا تھا، حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے اللہ رب العزت نے ہی سرفراز کیا تھا، اور وہ جو بھی کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اللہ کے اذن سے کرتے تھے۔ یہاں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پجاری، میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ کیا بن جاؤ؟ رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ وہ تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ ہر پیغمبر، ہر دائی اللہ کے بندوں کو خود سے نہیں جوڑنے آتا، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے آتا ہے۔ اور ایک اچھا دائی بھی وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملوا دے، رب کے بندوں کو رب سے جوڑ دے، نہ کہ اپنے آپ سے جوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رب والا تو کہے گا کہ رب کے ہو جاؤ۔ پھر آیت کے آخری حصے پر غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب، یعنی اللہ کی کتاب پڑھ کر بھی تم کس سے جڑو؟ اللہ کے ساتھ جڑو۔ اور کتاب سکھانے کا مقصد بھی کیا ہو کہ جن کو سکھا رہے ہو ان کو اپنے رب سے جوڑو، جس نے یہ کتاب نازل کی اس سے جوڑو۔ تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ربانی بننا۔ تو ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو ہمارا بھی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنا آپ چیک کرنا چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہم اللہ سے جوڑ رہے ہیں؟ دوسرے لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ جو انسان سچ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور جو اس کتاب سے محبت کرتا ہے، اس قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کا دل بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے۔ کس لیے؟ اس چیز کے لیے کہ وہ اللہ کے باقی بندوں کو بھی اس کتاب کے ذریعے اللہ سے جوڑ دے، جس طرح اس نے اس کتاب کے ذریعے خود اپنے رب سے ملاقات کی، خود اپنے رب سے ملا، خود اپنے رب سے جڑ گیا۔ تو اس کی کوشش، اس کی تڑپ، اس کی بے چینی یہ ہوتی ہے کہ وہ
اللہ کے بندوں کو اس کتاب کے ذریعے اللہ سے ملوا دے، اللہ سے جوڑ دے، اللہ والا بنا دے۔ تو اس کتاب کا، اللہ سے محبت کا اصل حق بھی یہی ہے کہ انسان اپنے رب سے جڑ جائے، ربانی بن جائے، رب کا بندہ بن جائے، رب کی ماننے والا بن جائے۔ اب اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حصول علم اور تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ربانی بن جائے، اور اگر کسی شخص میں علم اور کتاب الہی کے پڑھنے پڑھانے سے بھی ربانی ہونے کی خصلت نہیں پیدا ہوتی اس میں، تو یہ مشغلہ کیا ہے؟ وقت ضائع کرنا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے علم سے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو جھکے نہ۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی نبی کے لیے یہ نہیں جائز، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی نبی وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے دے۔ اور کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس طرح کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت کریں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائی کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا حکم دیں۔ اللہ نے مجھے نہ اس لیے بھیجا ہے، نہ اس کا حکم ہی دیا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر کوئی دوسرا نبی آ گیا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا اس پر کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی کا ایمان لانا ضروری ہے، تو ان کی امتوں کے لیے اس نئے نبی پر ایمان لانا کیا ضروری نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تمام نبیوں سے عہد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں وہ آ جائیں تو اپنی نبوت ختم کر کر ان پر ایمان لانا ہوگا۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔
تو بتانے کی بات یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی پیغمبر بھی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو وہ بھی اب کس کی اطاعت کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا۔ تو یہود و نصارہ کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے؟ کیوں وہ اب بھی اپنے ہی پیغمبروں کی شریعت کو لے کر چل رہے؟ جب پیغمبروں کے لیے، جب نبیوں کے لیے یہ حکم ہے تو امتیوں کے لیے کیا نہیں حکم؟ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے واضح بتا دینے کے باوجود کہ یہی دین حق ہے اور ہر صورت، ہر امتی کو، ہر پیغمبر کو اب اسی دین کو ماننا ہوگا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے گا یا ہوگا، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اب ان کے لیے اسی شریعت کو ماننا، اسی پر عمل کرنا اور اسی کو لے کر چلنا لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنا یہ بات جان لینے کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ یہ اہل کتاب، یہود و نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کو تنبیہ ہے کہ بعثت محمدی کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کی بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا، اور اس عہد سے انحراف کفر ہے۔ فسق یہاں کفر کے معنی میں ہے، کیونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسق نہیں، سراسر کیا ہے؟ کفر ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے باہر نہیں، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے، ہر کوئی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، ہر کوئی اللہ کی بات مان رہا ہے، تو پھر تم اس کے سامنے قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو؟ تم اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اس رب کی فرما برداری سے انکار کرتے ہو جس کے پاس سے آئے ہو اور جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو کس منہ سے اس کے سامنے کھڑے ہوگے؟ ہم بھی سوچیں کہ کیا ہم نے آپ کو اپنی ذات کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس رب کا سامنا کر سکیں، اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ کے حضور پیش کیے جا سکیں؟ کیا مجھے اور آپ کو بھی یہ بات یاد رہتی ہے کہ مجھے لوٹ کر اس رب کی طرف جانا ہے؟ کیا میں نے اس کو راضی کیا ہوا ہے جس کے پاس مجھے جانا ہے لوٹ کر؟ کیا وہ مجھ سے خوش ہے؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ آج واپسی کا وقت آ جائے، آج بلاوا آ جائے اس کی طرف لوٹ کر جانے کے پاس، تو میرے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے؟ کیا ہے پیش کرنے کے لیے؟ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب کی شریعت کو مانتے ہیں، لیکن اب اطاعت کس کی ہے؟
کہ کون سی شریعت کو فالو کیا جائے گا، کون سے دین کو لے کر چلا جائے گا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور کس کی اطاعت کی جائے گی؟ اللہ کی اطاعت کی جائے گی۔ اور یہی طریقہ، یہی دین قابل قبول ہے کہ سب پر ایمان لایا جائے، سب کی شریعت پر ایمان لایا جائے، کسی کے درمیان کوئی فرق نہ کیا جائے، اور اطاعت کس کی جائے؟ اللہ رب العزت کی۔ اور اللہ کی اطاعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ان کی لائی ہوئی شریعت کو مانیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یعنی تمام سچے نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، ان پر جو کتابیں اور جو صحیفے نازل ہوئے ان کی بابت بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانی کتابیں ہی تھیں جو واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ لیکن اب عمل صرف کس پر کیا جائے گا؟ قرآن پر کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ فیصلہ کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا۔ جو اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرے یا کوئی اور شریعت اختیار کرے، اس پر عمل کرے اور وہ لے کر آخرت میں آئے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی شریعت کسی سے قبول نہ کی جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کے گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسے لوگوں کی تو سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ صرف اتنا نہیں، آگے کیا؟ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ یعنی جو لوگ حق کی پوری طرح حق کو جان لینے کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جان لینے کے بعد محض تکبر ہو، حسد اور دنیا کی وجہ سے کفر کی روش پر ہی قائم رہے، یا یہ کہ ایک مرتبہ اسلام قبول کر لینے کے بعد، اسلام کو جان لینے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گئے، وہ سراسر ظالم اور بدبخت ہے۔ ایسے لوگوں کو راہ ہدایت دکھانا اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں۔ تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے کہ ان کو اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، اور اسی لعنت کی میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور اسی لعنت کی وجہ سے وہ کہاں جائیں گے؟ عذاب میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، اور آگ میں اپنے اس کفر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے، اور نہ ہی ان سے وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا۔
یعنی آگ سے نکلنا تو دور کی بات، ان سے عذاب ہلکا بھی نہ کیا جائے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یعنی غلطی ہو گئی، مرتد ہو گئے، لیکن بعد میں ندامت ہوئی، احساس ہوا اور واپس پلٹ آئے، اللہ سے توبہ کر لی اور پھر دین اسلام کو اچھے سے قبول کر لیا اور اس پر چلنے لگے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھجوایا کہ حل لی من توبتی، کیا میرے لیے توبہ ہو سکتی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے، کیونکہ اس نے حق کو پہچاننے کے بعد بغض و عناد اور سرکشی سے حق سے اعراض و انکار کیا، لیکن ایسا انسان، مرتد ہو جانے والا انسان بھی اگر خلوص سے دل سے توبہ کر کر اپنی اصلاح کر کر اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو وہ بھی اپنے رب کو کیسا پاتا ہے؟ غفور الرحیم پاتا ہے، اس کی توبہ قابل قبول ہے، اتنا مہربان ہے میرا اور آپ کا رب۔ تو پلٹ آئیں اس کی طرف، کوئی غلطی ہوگی، کوئی گناہ ہو گیا، دین کی طرف آتے آتے واپس دنیا کی طرف چلے گئے، تو آج بھی میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کے حضور جھک جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اس سے پہلے کہ یہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے، موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور مہلت توبہ کی ختم ہو جائے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون، بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، یعنی وہ لوگ جو اپنے ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، کفر اختیار کر لیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے اور نہ کوئی شرمندگی، نہ کوئی توبہ، نہ کوئی احساس، تو ایسے لوگوں کی پھر توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ تو یہاں اس توبہ سے مراد وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت انسان کرتا ہے، جب اس پر موت کے آثار شروع ہو جائیں اور پتہ چلے کہ اب بس مرنے لگا، اور اس وقت کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور ساری زندگی اپنی کفر میں گزاری اور موت کا فرشتہ دیکھ کر، موت کے آثار دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں ایمان لاتا ہوں، تو ایسے انسان کی توبہ پھر قبول نہیں کی جاتی، اس وقت اس پر توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے سورۃ النساء میں بھی آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے موت کا اچھو نہ لگے، یعنی جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں، گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدیے میں
میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں، یعنی جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر میں ہی مر گئے، مرتے دم تک یہی راستے پر رہے، تو ان میں سے اگر کوئی زمین بھر بھی سونا دے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے، تو کو فدیے میں ہی ہو تو اس سے بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اول تو انسان کے پاس وہاں ایسا کچھ ہوگا نہیں، لیکن ہو بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ یہ سب بھی دے دے تو اس کی جان نہ چھوڑی جائے گی، جس نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں ہی مر گیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔ تو آج وقت ہے اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ اگر زندگی میں کہیں کبھی شرک ہو گیا یا شرک یا کوئی کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ آج تو معافی سے توبہ مل جائے گی، اصلاح کر کے توبہ مل جائے گی، لیکن اس روز کسی چیز سے نہ کوئی اس وقت رشتہ داری، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی مال و دولت، کوئی چیز اس روز کام آنے والی نہیں ہے۔ آج اپنے ہاتھوں سے جو اپنے لیے کما لو گے وہی وہاں ملے گا، وہی وہاں فائدہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں فائدہ نہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا بنا لے اور اپنی اصلاح کرنے والا بنائے۔ اصل میں سچی توبہ وہی ہے کہ جس پر انسان واقعی میں جس گناہ پر، جس غلطی پر انسان نادم ہو اور سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کرے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور پھر اس کے بعد پلٹ آئے اپنے رب کی طرف، اصلاح کر لے، اس برائی کو، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ یہی سچی توبہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کے اعمال کو سدھار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.